من الشیطانirrajیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بزرگوں، عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم پر اللہ رب العزت نے جمعہ فرض کر دیا ہے اور جمعہ پڑھا کرو اور پابندی سے نماز جمعہ ادا کیا کرو تاکہ تم پر اللہ رب العزت کا رحم ہو، کرم ہو، فضل ہو۔ جمعہ کے دن ظہر کے وقت نماز ظہر کی بجائے نماز جمعہ پڑھتے ہیں، یعنی کہ ظہر کی نماز جو ہے نا نہیں پڑھی جاتی، نماز جمعہ ادا کی جاتی ہے، جس کی 14 رکھتے ہیں، جمعہ کی 14 رکھتے ہیں۔ پہلے 4 سنتے ہیں، جمعہ سے پہلے 4 سنتے ہیں جو پڑھتے ہیں، پھر 2 فرض امام کے ساتھ پڑھتے ہیں، یعنی کہ 2 فرض نماز جمعہ کے یہ ہم پڑھتے ہیں، پھر 4 سنتے ہیں۔ نماز جمعہ ادا کر کے بعد میں پھر 4 سنتے پڑھتے ہیں، پھر 2 سنتے ہیں، 4 سنتوں کے بعد پھر 2 سنتے پڑھتے ہیں، پھر 2 نفل، پھر 2 نفل، یہ کل ان کی تعداد 14 گھنٹے ہے۔ نماز جمعہ عورتوں پر فرض نہیں، یعنی کہ عورتیں جو ہیں ان پر نماز جمعہ فرض نہیں ہے۔ اگر کسی مسجد میں پردے کا اہتمام ہے الگ تو پھر پڑھ سکتی ہے، اگر مسجد میں پردے کا انتظام نہیں ہے تو پھر بہتر ہے کہ گھر میں ظہر کی نماز ادا کریں۔ واللہ علم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہم نے وہی بات بیان کی جو حدیث شریف میں اور علماء جو فرماتے ہیں، اسی کے مطابق ہم نے بات کی ہے۔ وہ اس کی جگہ نماز ظہر پڑھے جو عورتیں ہیں۔ اگر مسجد میں پردے کی جگہ نہیں ہے تو بہتر ہے کہ گھر میں پڑھے اور اگلی کوٹھی میں پڑھے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ عورت جب نماز پڑھے تو اس کی طرف دیکھنا نہیں چاہیے، چاہے محرم ہو چاہے نہ محرم ہو۔ عورت وضو کرے تب بھی نہیں دیکھنا چاہیے، چاہے محرم ہو چاہے نہ محرم ہو، اسے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو عورت کو آخری جو کوٹھی ہے مکان اس میں جا کر نماز پڑھنی چاہیے تاکہ باہر جو جن آتے ہیں پھرتے ہیں ان کی بھی نظر عورت پر نہ پڑے۔ یہ علماء فرماتے ہیں کہ سب سے عورت کی افضل جو نماز ہے وہ گھر میں پڑھے تو افضل ہے، سب سے افضل، اور آخری کوٹھی میں جا کر پڑھے، کسی چیز کی اس پر نظر نہ پڑے۔ اور خامد میاں بیوی بھی پڑھ سکتے ہیں، باپ بیٹی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہترین نماز جو ہے وہ علیحدہ ہی ہے۔ جو بہترین نماز ہے عورت کی وہ علیحدہ ہے۔ نماز جمعہ کے لیے جماعت ضروری ہے، نماز جمعہ کے لیے جماعت ضروری ہے۔ جماعت میں جمعہ ہوتا ہے، جماعت کے سوا جمعہ نہیں ہوتا۔ جمعہ کے لیے جماعت ضروری ہے۔ عام جو نمازیں ہم 5 وقت کے فرض ہیں یہ ہم اکیلے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی وجہ ہو یا کوئی بات ہو یا کوئی خطرات ہو، جان کا خطرہ ہو یا بارش ہو وغیرہ وغیرہ کوئی بھی ہو تو پھر ہم اکیلے پڑھ سکتے ہیں، ورنہ نماز با جماعت
جس کو لازم اقرار دیا گیا ہے کہ باجماعت نماز ادا کریں۔ یہ آپ نے حدیث بھی سنی ہوگی، بہت ہی مشہور ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو باجماعت نماز ادا نہیں کرتے، میں چاہتا ہوں کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دو مگر ان کے بیوی بچوں کا خیال نہ ہو۔ یہ آپ اندازہ کر لیں، جو جان بوجھ کے جماعت چھوڑتا ہے وہ بھی کفر کرتا ہے۔ بلا جماعت ادا نہیں ہوتی، اکیلے میں نہیں ہوتی، جماعت کے ساتھ ہی جمعے کی نماز ادا ہوتی ہے۔ اگر کسی کو امام کے ساتھ نماز جمعہ نہ ملے تو اس کی جگہ نماز ظہر پڑھ لے، یعنی کہ کوئی بچھڑ گیا، دور دراز سے آیا، ابھی تو چپے چپے پر مسجدیں ہیں، ابھی تو نہ پہنچنے کی تو بات ہی نہیں ہے، مگر پھر بھی انسان سو جاتا ہے، ڈیوٹیوں والے ہیں اور بھی ہے، تو اس جو سو گیا اس کو نہیں جاگ گئے تو اٹھ کر وہ ظہر کی نماز پڑھ لے۔ فرمایا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس شخص نے بلا عذر نماز جمعہ چھوڑ دی وہ ایسی کتاب میں منافق لکھا جائے گا جس کا لکھا ہوا نہ مٹے گا نہ بدلے گا۔ بلا وجہ جس نے نماز جمعہ چھوڑ دی تو ایک کتاب ہے، اس میں اس کا منافقوں میں نام لکھا جائے گا، منافق جو ہوتے ہیں ان میں نام لکھا جائے گا، وہ نہ مٹے گا اور نہ بدلے گا۔ نماز کا حکم یہ ہے کہ اس کو کوئی پڑھے تو بہت ثواب پائے اور نہ پڑھے تو گناہ نہ ہوگا مگر ثواب سے محروم ہوگا۔ یعنی کہ جمعہ کے بعد جو سنتے ہیں نفل ہیں، اگر کوئی بہت ضروری کام ہے یا کوئی اور کوئی وجہ ہے یا گاڑی نکلنے والی ہے یا جہاز اٹھنے والا ہے، ٹائم نہیں ہے تو نہ پڑھے تو گناہ گار نہیں ہوگا مگر ثواب سے محروم ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا، جتنے بھی اللہ رب العزت کو سجدے کرو گے اتنا ہی ثواب پاؤ گے۔ تو یہ وہ ساری باتیں ہیں جو ہم نے بیان کی ہیں، اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے تو مجھے معاف فرمانا۔ سیدھا راستہ وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا، باقی سب راستے ٹیڑھے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ پھر پھرا کے جنت میں یعنی کہ دوزخ کا مزہ چکھ کر وہی عقل مند شخص ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزار کر اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔